اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کروں گا، کسی بھی صورت میں مخالفت نہیں کروں گا۔ اس جگہ پہ اس حوالے سے دقت کی ضرورت ہے کہ مشارطے کو آغاز میں انجام کیسے دیں، کیونکہ جب شرط باندھتا ہے تو یہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ ایک ہستی کے ساتھ وہ معاہدہ کرتا ہے، ایک ہستی کے ساتھ وہ عزم اور ارادہ کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر جو اس نے کرنے کا، انجام دینے کا اپنے وجود کے اندر عزم اور ارادہ کیا یا شرط باندھی یا اسے انجام دینے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہاں پہ بنیادی ہمارے پاس دو اس کے جز آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان باندھے، معاہدہ کرے کہ بار الہ میں اس عمل کو انجام دوں گا یا اس عمل سے اجتناب کروں گا۔ اب یہ انسان کا شرط باندھ لیا۔ مشارطہ باہمی باب تفاعل سے ہے، باہمی شراکت کو، یعنی جس میں مشارطہ یعنی شرط کو باہمی طور پہ باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے شرط کی، یعنی دوسرے کے ساتھ، دوسری ذات کے ساتھ مشغول ہوتے ہوئے ایک عمل کو انجام دینا۔ باب مفاعلہ اس طور پہ مشارکت کے معنی کو ذکر کرتا ہے، یعنی شراکت داری کے معنی کو ذکر کرتا ہے۔ لہذا یہ شرط انسان نے باندھ لی۔ اب شرط باندھ کے اسے فراموش نہ کرے۔ یہاں پہ دو چیزیں جو ہیں وہ شیطان اس کے لیے کھڑی کر دے گا، اور یہاں پہ انسان شیطان کی آمیزش، انسان کی زندگی میں اس کی دخالت، انسان کے وجود کے اوپر اس کے مختلف طرح کے حملے، وہ انسان کے لیے آشکار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لہذا سب سے پہلا کام کرے گا وہ بھلا دے گا انسان کو، اور یہ جو بھول ہے بلا شک و شبہ یہ انسان کے وجود میں شیطان کی طرف سے ہے۔ لہذا اس کو یاد رکھنا یہ خود پہلا قدم ہے۔ یاد نہیں ہے تو مراقبہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ لہذا جب انسان مشارطہ شروع کرتا ہے، اور ہم سب اس باب میں جب پہلا قدم اٹھائیں گے تو اس کو فوراً ہی جان لیں گے، یعنی یہ بات تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ اپنے لیے چھوٹے ہم ٹارگٹ رکھیں، چھوٹے اہداف رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا کیا ہوگا؟ اس کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد تیسرا، عزم کو نہ توڑنا۔ جیسے امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے عزم کو توڑ دے گا، جبکہ اسی میں اس بات کا تذکرہ مقدمتاً موجود ہے، اسی بات میں کہ وہ پہلے اسے یاد تو رکھے۔ یاد نہیں رکھے گا تو لڑے گا کیسے؟ اس نے تو اپنے نفس کو وہ حالات کے اوپر بہا دیا، وہ اسے یاد ہی نہیں رکھ پائے گا۔ لہذا یاد رکھنا پہلی چیز ہے کہ بار بار اس کا تصور اپنے ذہن میں کسی طرح لانے کی کوشش کرے۔ لہذا مثلا اطاعت اور واجبات کے عنوان سے اس نے اپنے اندر عہد لیا کہ میں سارے واجبات عطا کروں، یا مثلا میں اول وقت نماز پڑھوں گا، یا مسجد جا کے میں نماز پڑھوں گا۔ ایک شرط اپنے نفس سے باندھنے کے بعد اس کو یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کے بعد اسے نہ ٹوٹنے دے۔ ہر دو چیزوں میں مراقبت اس کی ضروری ہے، یعنی اس کی نگہداشت ضروری ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ تحفظ اور نگہداشت نہیں ہوگی، نہ وہ یاد رکھ پائے گا اور نہ عزم کو برقرار کر پائے گا۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس جو مشارطہ ہے اس میں ابلیس، شیاطین آ کے انسان کے نسیان یا حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ انسان نے اپنے وجود کے اندر یہ عزم کرنا ہے کہ اس نے اپنے ارادے کو نہیں ٹوٹنے دینا۔ اچھا، مشارطے کو جب انسان انجام دے دے ایک دفعہ، ایسا نہیں ہے کہ کام ختم، کم سے کم ایک عمل کو، جیسا کہ بعض روایات سے ان بزرگ علماء نے استنباط کیا ہے، کم سے کم ایک عمل کو 40 دن وہ انجام دے، تب وہ اس کے نفس کے اندر بیج جڑ پکڑ لے گا۔ جڑ قوی کرنے کی اس کے بعد ضرورت ہے، لیکن جڑ پکڑ لے گا۔ 40 دن حد اقل وہ اسے انجام دے۔ لہذا مسلسل اسے انجام دے۔ اگر گیپ آ جاتا ہے، استمرار ٹوٹ جاتا ہے، یہ گیپ آنا اور استمرار ٹوٹنا یہ انسان کے لیے ایک اور مشکل اور اس کے اس سارے کی ساری زحمت اور مشقت کے رائگاں ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا استمرار 40 دن اور مراقبے اور محاسبے کے ہمراہ۔
بس مشارطہ پہلی چیز ہو گیا، یعنی مشارطہ اپنے نفس کو آمادہ کیا اس نے جنگ لڑنے کے لیے، اس نے جہاد کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کیا اور میدان میں وارد ہو گیا۔ اب جب وارد ہوا ہے تو یہاں پہ شیاطین وہ وسوسے در حقیقت ڈالتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ تخیلات یا سوچوں کو برپا کرنا، وہ شدت کے ساتھ انسان کے وجود میں سوچوں کو برپا کرتے ہیں۔ لہذا انسان نے خود اپنی اس جگہ پہ تدبیر کرنی ہے۔ مثلا تدبیر اس طرح کر سکتا ہے کہ کوشش کرے کہ تنہائیوں میں زیادہ نہ رہے، مومنین کے جم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے، ایسی اپنی روٹین بنا لے کہ جس روٹین میں وہ مسلسل مشغول رہتا ہے۔ اگر انسان فارغ رہے تو نفس باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، نفس کی باتیں انسان فوراً نہیں روک پاتا۔ لہذا یہ جو انسان کے نفس کی شدت سے باتیں ہیں، گفتگو ہیں، وہ خاموشی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور ہمارا نفس بھی اسے سنتا رہتا ہے، اور اس کی ساری باتیں یا تو بہت بڑے دعوے کی صورت میں ہیں یا سوء ظن کے اوپر ہیں۔ یعنی اگر کوئی خوشخبری یا اس کی تعریف یا مدح اسے حاصل ہو گئی تو نفس بہت بڑھ کر اس کی شخصیت کو بنانے لگ جائے گا اور ابھارنے لگ جائے گا، تم یہ ہو، فلاں ہو، اور پھر مختلف طرح کی تصویر کشی کرے گا محافل میں، یہ تم نے مثلا بات بیان کر دی، سارے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، یعنی کسی نہ کسی پہلو سے آئے گا کہ دوسروں پہ فوقیت کو ثابت کر دے۔ اب جب بھی انسان ایک تعریف سنتا ہے، مدح سنتا ہے، تو ہر انسان کے نفس کے اندر یہ تصورات ابھرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ تصورات یقیناً انسان کو خوشی دیتے ہیں، ایک خود اعتمادی بیجا پیدا کر دیتے ہیں، اسے غافل کر دیتے ہیں اپنے نقائص سے۔ لہذا علاج یہی ہے کہ جیسے کہ ابھی انشاءاللہ یہ موضوع آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے۔ اچھا انسان سے پکڑا نہیں جاتا، جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تخریب کاری نفس کر رہا ہے اور بیجا میرے اندر اسباب جو ہیں وہ فوقیت کے، بالا تری کے پیدا کر کے مجھے مافوق ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور میں ہوں نہیں ایسا، بار بار اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اتنی شدت سے خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں آہستہ آہستہ کھونے لگ جاتا ہے۔ اچھا دوسری طرف اگر کوئی ناگواری کا احساس کر لے تو نفس جس سے ناگواری کا احساس کرتا ہے اس کی شخصیت کو مسخ اندر کرنا شروع کر دیتا ہے، منفی نکات پھینکنے لگ جائے گا، منفی تاثرات اس کے اندر شدت سے ابھارنے لگ جائے گا۔ یہ عام گھروں میں اور عام انسان کی زندگی کی روٹین لائف میں یہ کثرت سے انجام پا رہا ہے۔ لہذا انسان سوء ظن آغاز میں شدت سے جنم لیتا ہے، یا انسان کے وجود کے اندر شدت کے ساتھ ایک کہہ لیں کہ اپنے بارے میں خوش فہمی جنم لیتی ہے۔ ان خیالات کو قابو کرنے کے لیے یہی مراحل ضروری ہیں۔ جہاد بالنفس یعنی شیاطین اس طریق سے آ کے انسان کے مشارطے کی قوت کو توڑتے ہیں۔ لہذا ادھر ہمیں بہت باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے کہ شیاطین کا ورود کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمارے عزم کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان مشارطے کے اوپر قابو پا سکے۔ لہذا ویسے یہ عمل کے اعتبار سے مشکل نہیں تھا، چونکہ ٹارگٹ آپ نے چھوٹا رکھا، آسان ہدف رکھا، لیکن جب آپ آسان ہدف کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ وسوسے، وہمیات، تخیلات وہ ہمارے لیے آماجگاہ بن جائیں گی۔ جیسے کہ ہم پہلے یہ احادیث پڑھ چکے ہیں کہ ہر مومن کے قلب میں دو کان ہیں، ایک کان سے وہ فرشتے کی سنتا ہے اور ایک کان سے شیاطین کی سنتا ہے۔ جس کی طرف اس کی توجہ زیادہ چلی گئی اسی کے واردات انسان کے نفس کے اندر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جس کے واردات شروع ہوں گے وہ انسان کے آہستہ آہستہ عزم کو توڑ دیتا ہے۔ ہم اگلے مورد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ہے مراقبہ۔ مشارطہ کے حوالے سے کچھ بیان پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، اب ہم لوگ خود قدم اٹھائیں، کریں، ایک دن شرط باندھیں اپنے وجود میں۔ مثالیں بھی چند آپ کی خدمت میں دے دیں۔ ہم پہلی مشکل میں جس سے دو چار ہوں گے وہ بھول جانا ہے، دوسری جس مشکل میں دو چار ہوں گے وہ عزم کو توڑ دینا ہے۔ یہ دو چیزیں حل نہیں ہوں گی، شرط پر باقی نہیں رہیں گے، اپنے عہد و پیمان پر باقی قطعاً نہیں رہیں گے۔ لہذا اس چیز سے، شیاطین کے اس مسئلے کے علاج کے لیے علماء مراقبے کو ذکر کرتے ہیں۔ مراقبے کے اپنے درجات ہیں، جس طرح مشارطے کے بھی درجات ہیں،
ہم اپنی سطح کے آغاز کے چھوٹے امور کو انجام دینا شروع کریں. مثلا میں تلاوت قرآن حتماً کروں گا، یا میں سحری کے وقت کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اول وقت نماز پڑھوں گا، بد کلامی نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا. مشارطہ باندھے، شرط باندھے. مراقبے پہ آ جائے. مراقبہ کہتے ہیں نگہداشت کرنا، تحفظ کرنا. راقبہ یراقب مراقبتاً، کہ ایک چیز کو کے پیچھے بار بار دنبال کرنا، اس کے پیچھے پیچھے جانا. ابھی ہم بالکل لغت کے دائرے میں نہیں وارد ہوتے، چونکہ محاسبہ پڑھ کے آج کوشش ہے کہ ہم تذکر کے باب میں وارد ہوں، چونکہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ اس میں عملی طور پہ قدم اٹھائیں گے تو خاص فائدہ ہے. ورنہ مشارطے کی باب میں بہت کچھ لکھا ہے، اس سے اگلے مرحلے کا مشارطہ، پھر اس سے اگلے مرحلے کا مشارطہ. جیسے جیسے نفس مراحل طے کر رہا ہے، اگلے مرحلے کی اس کے سامنے اہداف آ جاتے ہیں. مثلا کسی نے اگر ایک اونچائی کو طے کر لیا ہے، اب اگلی چوٹی اس نے سر کرنی ہے، اس کے بعد اس سے بڑی چوٹی ہے، اس کے بعد اس سے بڑی چوٹی ہے. وہ ہر ایک چوٹی کو پار کرنے کے لیے اپنے وجود میں شرط باندھے گا. عموماً ہم اپنے کام اسی طریقے سے کرتے ہیں. عزم مصمم کو آپ ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ شرط ہے. ہم جس کام کے کرنے کا عہد و پیمان باندھ لیتے ہیں اور اپنے وجود میں راسخ عزم رکھتے ہیں، یہی مشارطہ ایک نوع کہلاتا ہے. مشارطے میں صرف اس طرف بھی توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے خصوصی طور پہ اسے معین کیا اور اپنے ساتھ اس کو معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں اسے انجام دوں گا. لیکن اب اس کو ہم نے مراقبت کرنی. مراقبت یعنی مسلسل نگہداشت. مثلا ایک بندہ ایک چیز کے دنبال میں یا پیچھے پیچھے مسلسل رہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مراقبت. یا کوئی کسی کے پیچھے لگا رہے تو کہتے ہیں یہ میرا رقیب ہے، کسی جگہ بھی مجھے نہیں چھوڑتا. اردو میں یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے کہ کسی مورد میں یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، مسلسل پیچھے رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ میرا رقیب ہے. اب مراقبت کے بھی اسی طرح سے درجات ہیں، مدارج ہیں. آغاز ادھر سے ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عمل کی دنیا میں، یہ جو ظاہری بدن سے عمل کی دنیا میں معصیت کو چھوڑے، مراقبت کرے، گناہ نہ جنم لے لے. مراقبت کرے، واجبات کو حتماً انجام دینا ہے، نگہداشت کرے اپنے نفس کی. بالکل اسی طرح سے جیسے نجاست پڑھنے میں اپنے آپ کی ہم نگہداشت کرتے ہیں کہ نجس چیز مجھے نہ لگ جائے، چھینٹے نہ لگ جائیں، کوئی چیز گر نہ جائے. یا اسی طریقے سے ایک انسان اپنی عزت کی مراقبت کرتا ہے کہ ذلت کے مقام کے اوپر نہ گرے. ہم بہت ساری چیزوں میں مراقبت کے عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں. اپنے بدن کو کسی ضرر سے دو چار کرنے سے بچانے کے لیے بار بار اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، مراقبت کرتے ہیں. مریض دوائی کھانے کے لیے ٹائمنگ کی مراقبت کرتا ہے اور اوقات کو بڑی شدت کے ساتھ اس کی رعایت کرتا ہے. یہ جو شدت رعایت ہے یہ مراقبت کہلاتی ہے. یہاں پہ بھی جب ہم نے شرط باندھ لی تو اب ہمیں اس کی مراقبت کرنی چاہیے. امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ مراقبت کے باب میں فرماتے، چونکہ یہ مراقبت پھر آگے بہت ایک دقیق مفہوم بن جاتا ہے آگے جا کے، چونکہ ابھی ہم عمل سے شروع ہو رہے ہیں، پھر خیال کی دنیا میں آئیں گے. خیال میں مراقبت کہ باطل خیال آنے ہی نہیں دینا، آئے گا تو میں نے دبانا ہے. اب جب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو وہاں پہ احساس ہوگا بار بار اندر میرے ڈالا جا رہا ہے یہ خیال، بار بار ایک تصور ابھارا جا رہا ہے. جتنی دفعہ ابھارا جاتا ہے اتنی دفعہ توڑیں. جیسا کہ ذہنی تصورات اور باطل خیالات کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ انشاءاللہ آئندہ والے درسوں میں بھی اس کو گاہے بگاہے پڑھیں گے، چونکہ یہ جو تین ہیں یہ پوری کتاب کی اساس ہیں. یہ 3 پوائنٹس یعنی مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ. ہم اس کے بعد مثلا ایک اور چیپٹر میں داخل ہوتے ہیں ریا، اس کے بعد آ جائے گا عجب، اس کے بعد ایک اور مثلا چیپٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے تکبر، 5واں چیپٹر ہے حسد. جتنے بھی آ رہے ہیں سب کا علاج ایک ہی طرح ہے، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ. بار بار یہی بات آئے گی، مشارطہ کرو، مراقبہ کرو، محاسبہ کرو. ہاں اب اس مرض کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی تاکہ انسان اپنے آپ کے اندر مرض کو تشخیص دے، اس کی مقدار کو جانے، اس کے علاج کے لیے اقدام کرے.
لیکن جب علاج کے لیے اقدام کرے گا تو وہی مریض کی طرح مریض عہد باندھے گا کہ میں نے اس نسخے کی رعایت کرنی ہے، پھر اس عہد جو اس نے باندھا ہے، عزم جو کیا ہے، اس کی نگہداشت کرے گا، پھر نگہداشت کرنے کے بعد حساب کتاب کرے گا کہ میں نے کیسا، اسے کہتے ہیں محاسبہ۔ لہٰذا یہ پوری کی پوری کتاب اسی پہ کھڑی۔ یہاں پہلے انہوں نے مراحل تخلیہ کو ذکر کیا ہے چونکہ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ تحلیہ یعنی آراستہ کرنا، اعلیٰ صفات سے آراستہ کرنے سے پہلے تخلیہ ضروری ہے، یعنی اپنے نفس کو خالی کرنا۔ یعنی اگر گندم، علماء بیان کرتے ہیں اساتذہ گرامی غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں بھی ہے کہ اگر تم نے گندم گودام کے اندر گندم کو محفوظ کرنا ہے تو پہلے چوہے کے جو کونے ہیں اور گھر ہیں اور سوراخ ہیں اسے بند کرو۔ اگر چوہے کے سوراخوں کو بند نہیں کیا تو گودام بھرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین صفات کا ڈھیر لگانے سے پہلے یہ چوہوں کے سوراخوں کو بند کرنا لازم ہے۔ تخلیہ پہلے ہے، تخلیہ نہیں کریں گے تو ہر چیز آلودہ ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل اسی طرح کہ ایک انسان نے شفاف ترین پانی کا منبع اپنے پاس لے آیا، مثلا کوئی بڑی ٹینکی لے آیا اور اس میں آب زمزم اس نے ڈال دیا، لیکن جہاں پہ ٹینکی رکھی ہے اس ٹینکی میں چھوٹا سا سوراخ اور نیچے سے نجس پانی یا سیاہ پانی، گدلا پانی اس کے اندر آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اگر وہ اس کو بند نہ کرے وہ پورے پانی کو آلودہ کر دے گا۔ لہذا یہ سارے علوم، علم قرآن، علم تفسیر، علم منطق، فلسفہ، فقہ، اصول، تاریخ، سیرت، فضیلت، جتنے بھی علوم آپ لے کے آ جائیں، وہ علوم اگر تخلیہ نہ ہو، یعنی انسان کا وجود ریاکاری سے، عجب سے، تکبر سے، حسد سے یا اسی طرح چند دیگر جو امراض ہیں ان سے اپنے آپ کو عاری نہیں کرے گا، منزہ نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، تو جو لے کے آئیں گے وہ اس شفاف شے کو آلودہ کر دے گا، اس آب زلال، آب زمزم کو وہ آلودہ کر دے گا۔ اس لیے علماء بہت تاکید سے بیان کرتے ہیں کہ تخلیہ پہلے ہے، جیسے کہ اس کتاب کی ترتیب میں بھی ایسا ہے کہ امور تخلیہ کو پہلے ذکر کیا اور پھر تحلیہ کو ذکر کیا، اور بعض فکری طور پہ آراستہ کرنے والے افکار سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض چیزیں انسانی نفس سے تعلق رکھتی ہیں کہ انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ بس مراقبے کے بارے میں امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشارطے کے بعد ضروری ہے کہ مراقبے کے مورد میں انسان وارد ہو، اور تمام مدت شرط، جتنی اس نے مدت شرط باندھی ہے وہ اپنے عمل کی طرف متوجہ رہے۔ متوجہ یعنی فراموش نہ کرے، اسے فراموش کر دے تو شکست کھا گیا۔ یعنی دشمن سے غافل انسان حتماً دشمن کا نشانہ بن جاتا ہے۔ پھر اگر دشمن سے مقابلہ روبرو ہو گیا ہے تو ادھر استقامت دکھائے، استقامت توڑ دی، ڈھیر ہو جائے گا انسان۔ لہذا پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ملزم قرار دے، یعنی اپنے لیے لازم قرار دے کہ وہ اس عمل کو انجام دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل میں کوئی ایک ایسے امر کا ارتکاب لازم آتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا ہے، یعنی اس کے خواہش بڑھ جاتی ہے، نفس میں کوئی خیال ابھرتا ہے کہ تم خدا نے جس سے منع فرمایا ہے اس کو انجام دو، تو اس جگہ پہ اس نے جو شرط باندھی ہے وہ شرط ہے کہ جو شیاطین کا راستہ اس کے لیے روک دے گی۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی مشکل سے دوچار ہو گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، مثلا گناہ صادر ہو گیا اس سے، یہاں پہ اب شیاطین نے حملہ کیا اور وہ اس وار میں، وہ جو اس حملہ تھا شیاطین کا، یا آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں کہ ایکشن گروپ شیطان کی طرف سے آیا اور اس نے حملہ آور ہو گئے، ہمارے اوپر کاری ضرب لگا دی اور وہ لگ بھی گئی، یعنی گناہ صادر ہو گیا، تو فوراً استغفار کے ذریعے سے پلٹے، فوراً اپنے وجود سے اس شر کو دور کرنے کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور استغفار و توبہ کر کے اس میں پناہ لینے کی طرف آئے۔ لہٰذا یہاں پہ شیطان جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا، اس کے دل میں برے خیالات اور باطل خیالات پیدا کرے گا، اس کو
اغوا کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ پہلے بھی ہم اس امر کو پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ عرض کر رہے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قرار دیتے ہوئے مراقبت کے ذریعے سے بچے، چونکہ مراقب انسان نہیں ڈھیر ہوتا، وہ غافل کرے گا، وہ انسان کے وجود میں عزم کو توڑے گا، پھر جا کے فتح حاصل ہوگی۔ یہ دو جب تک دیواریں نہیں گرتی انسانی نفس میں، شیطان کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ہم جب آغاز کریں گے خود اس بات کو باور کر لیں گے، کیونکہ بار بار مشارطہ جب ہم سے ٹوٹ رہا ہے تو اس کا سبب یہی ہے، یا تو نسیان لاحق ہو گیا ہے یا نسیان لاحق نہیں ہے، ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ میں وہ جو حسین خیالات ہمارے اندر پیدا کر کے شیطان ہم کو دوسری راہ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، اس کی زینت ایک بڑی شدت سے اس نے ابھار دی ہیں، یہ عزم کو توڑ رہی ہیں۔ یعنی یہ دھماکے ہیں اس کے، یہ اس کے وار ہیں، یہ اس کے مثلا آپ کہہ رہے ہیں میزائل ہیں، یہ اس کی چلائی ہوئی گولیاں ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ چھلنی کر رہی ہیں۔ لہذا زینت دنیا سے رخ موڑے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے اوپر لعن بھیجے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرے۔ لہذا باطل خیالات سے چھٹکارا ضروری ہے، اور اس میں شیطان کو مخاطب ہو کے اس کے اوپر لعنت بھیجے، شیطان کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو روکے، اور اعلان کرے کہ وہ شیطان کے سامنے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جتنی کوشش کر لو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ قدم بڑھاتا رہوں گا۔ اچھا، اس طرح سے شیطان کو جب گفتگو کر کے شکست دینے کی کوشش کرے گا تو خداوند متعال کی رحمت اس کی ہمراہ ہو جائے گی، اور جنود الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لشکر اس کے اوپر آہستہ آہستہ غالب آئیں گے۔ جو شیطان سے اپنے نفس کے اندر روبرو گفتگو کر کے اس کو نہیں لعن کرتا یا اس کے اوپر وعید نہیں کرتا، اس سے اظہار برات نہیں کرتا، تو وہ شخص آہستہ آہستہ اس کی لوریوں کو سننے لگ جاتا ہے، اور جو شیطان کی لوریاں اور اس کے دکھائے ہوئے مناظر کا آہستہ آہستہ شکار ہو جائے، وہ پھر عزم کو توڑ بیٹھتا ہے یا نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم زیادہ طولانی گفتگو کی بجائے اسی پہ اکتفا کریں، چونکہ عمل کریں گے تو ہمیں اس حوالے سے در حقیقت صحیح ترین معلومات فراہم ہوں گی کہ کیسے وہ شیطان آتا ہے، کیسے وہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، کس طرح سے وہ ہمیں فراموش کراتا ہے، کس طریقے سے ہمارے لیے ہمارے عزم کو ضعیف کرتا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ لگ جائے گا کس روپ میں آ رہا ہے، کیونکہ دنیا ہی کے روپ میں آئے گا۔ وہ کس دنیا کے روپ میں آ رہا ہے؟ پہلے کسی اور کے نفس کو اغوا کیا، اب ہمارے اطراف میں ہی سے ہی کسی کے نفس کو اغوا کیا اور اس کی زبان سے بہت ساری چیزیں بولیں، اور وہ پھر ہمارے ساتھ ٹکرائیں، اس نے اب ہمارے لیے چند مشکلات اطراف میں کھڑی کر دیں، یعنی جو ہمارے آس پاس کے گھر کے افراد ہیں، دوست احباب ہیں، کولیگس ہیں، ہمسائے ہیں، جن سے آپ خورد برد کرتے ہیں، آمنا سامنا کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہوئے، معاملہ طے کرتے ہوئے، انہی کے نفوس کو وہ اغوا کرتا ہے، اور اسی کے دوران جب وہ ایک مشکل سے ہمیں دوچار کرے گا پھر ہمارے نفس کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے۔ جیسا انسان کو مراقبت جو ہے یعنی چوکیداری جسے کہتے ہیں، مراقبت یعنی پہرے داری، گارڈ کا کام کرنا ہے، اس نے گارڈ غافل ہو گیا تو چور اندر داخل ہو جائے گا، کوشش لگاتار کر رہا ہے، وہ گارڈ کو سلانا چاہتا ہے، گارڈ سو جائے گا، چوکیدار سو جائے گا تو وہ اندر داخل ہو جائے گا۔ لہذا مراقبت یعنی چوکیداری اس طرح سے کرنی ہے کہ نہ وارد ہو۔ اب ایک دن ممکن ہم کر لیں، بڑا ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، ہدف چھوٹا رکھا تھا، لیکن بار بار اس کی طرف توجہ کر کے اس کو انجام دینا اور اپنے مشارطت کو اور معاہدے کو، میثاق کو نہ توڑنا، ایک دن تو ہو گیا، پھر اگلے دن، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 40 دن کریں گے تو ایک باریک سی جڑ پکڑ لی اس نے، ایک 40 کے بعد، ایک چلے کے بعد دوسرا دورہ 40، تیسرا دورہ 40، جتنے دورے 40 کرتے رہیں گے اتنی جڑیں بنتی چلی جائیں گی،
پھر ایک وقت آئے گا کہ دور اربعینی کی وجہ سے جو جڑیں پیوست ہوئی ہیں وہ موٹی ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ محکم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا اگر کسی نے پہلی جڑ ہی نہیں اپنے نفس کے اندر داخل ہونے دی تو اس کے وجود سے اظہار چیزوں کے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ تو مراقبت ہی نہیں کر پایا، مشارطے کو جان گیا، لیکن مشارطے کے بعد ہر روز ٹوٹ رہا ہے۔ اور اس میں بھی نہ گھبرائیں، مشارطے کیا ہم نے بھول گئے، اگلے دن پھر کیا پھر بھول گئے، پھر ایک ہفتے بعد یاد آیا پھر عزم اٹھائے۔ یعنی انسان نا امید نہ ہو، سال بعد بھی یاد آیا کمر کس لے کہ نہیں میں آج سے پھر شروع کروں گا، کل کی طرف نہ جائے۔ جیسے مثلا درس ختم ہوا یا درس ابھی ہے، مشارطے کی نیت کر لیں، باندھ لیں مشارطہ، پھر اس کی مراقبت کریں سونے تک، صبح سویرے حساب کریں، سونے سے پہلے حساب کریں، تو اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ مراقبت کیا ہے، جنود الرحمن حملہ کر دیں گے، جنود الشیاطین حملہ کریں گے، اور ہم نے جنود الرحمن کو تقویت دے کے مقابلہ کر لینا ہے۔ جنود شیاطین، لشکر شیاطین کیسے آئیں گے؟ اوہام باطل کے ذریعے سے، خیالات فاسد کے ذریعے سے وہ حملہ آور ہوں گے۔ دوسرے شخص کے اندر بھی داخل ہو کے اس سے ہمیں دو چار کرا سکتے ہیں، اور ہمارے اندر داخل ہو کے ہم ہی کو بٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، داخل ہو کے اوہام باطلہ نے کرنا کیا ہے؟ پہلا کام نسیان میں ڈال دیا، وہ ہم مشغول ہو گئے، بھول گئے، خیالات میں کھو گئے۔ پہلا کام نسیان ہے، چونکہ ہمیشہ دشمن کو غافل کر کے مارا جاتا ہے۔ یہ دشمنی بہت اچھے طریقے سے شیاطین جانتے ہیں، اس لیے وہ پہلے غافل کر کے مارنا چاہتے ہیں، مگر یہ کہ اگر بیدار رہا ہے تو پھر اپنا پورا اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ مثلا اسلحہ ہے کہ النساء حبائل الشیاطین، کہ شیاطین کی رسیاں ہیں خواتین، یا اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ غضب میں انسان، یہ لعبۃ میں لعاب الشیاطین، یعنی لعبۃ الشیاطین اسے کہا گیا کہ شیاطین کے یہ کھیل ہے، یعنی شیطان انسان سے اس طریقے سے کھیلتا ہے۔ لہذا آپ نے یہ نقطہ ملاحظہ کیا کہ اس باب میں محاسبہ ہمارے لیے، اب مراقبت کے بعد ہمارے لیے محاسبہ ضروری قرار پاتا ہے۔ محاسبے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج ٹائم ہمارے پاس تھوڑا اوپر چلا گیا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ مراقبت مزید اس میں دقتیں آ سکتی ہیں، لیکن معلومات کا خالی ہم ایک انبار اکٹھا کریں وہ خوش آئند نہیں ہے، اس کی بجائے عمل کریں۔ عمل میں ایک مشکل سے دو چار ہوں گے، اس مشکل سے دو چار ہونے کے بعد اس کا علاج آ کے دیکھیں۔ اس لیے مراقبت کا اگلا مرحلہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اوہام باطلہ و خیالات فاسدہ وہ کیا ہمارے اندر انجام دیتے ہیں، جب شروع کریں گے تو ہمیں اس کا اندازہ بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس محاسبہ ہے۔ محاسبے میں ہم ایک روایت پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ اختتام اپنے درس کا کرتے ہیں۔ سیسند روایات کثیر ہیں ہمارے پاس، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتاب الزہد میں ہے اور الکافی میں بھی یہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ وہ شخص ہم سے تعلق نہیں رکھتا کہ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا حساب کتاب نہ کرے۔ اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ حساب کتاب بھی دو تاجر جس طرح آپس میں حساب کتاب مال کا کرتے ہیں، اس طریقے سے حساب کتاب کریں۔ اگرچہ یہ روایات آج کے دور میں بے معنی سی روایات سمجھی جاتی ہیں عمل کے دائرے میں، لیکن انسان کے لیے حقیقت ساز یہ روایات ہیں، اور کوئی شخص بھی ان مراحل کے علاوہ کسی منزل پہ نہیں پہنچا۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب چہل حدیث میں محاسبے پہ پھر اسی شدت کے ساتھ زور دیتے ہیں کہ محاسبہ انجام دیں۔ محاسبہ نہیں کرتا، نہ اس کے وجود کے اندر افکار اسے کوئی فائدہ دیتے ہیں، اور نہ اس کے وجود کے اندر کوئی اخلاقی معلومات اسے کوئی فائدہ دیتی ہیں۔ لہذا مراقبت میں اس کے سامنے حقیقی نتیجہ مراقبت کے بعد محاسبے کے ذریعے سے آتا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم
اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، صرف اس روایت کو ہم ملاحظہ کر لیں کہ امام فرماتے ہیں کہ لیس منا، یہ چھوٹا الفاظ نہیں ہے، امام فرمائے کہ ہم سے اس شخص کا تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ روایات صحیح السند بھی ہیں اور کثیر ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کئی افراد کو، شیعوں میں متعدد افراد کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ ضابطہ انسان دیا ہے کہ لیس منا، وہ شخص ہم سے تعلق نہیں رکھتا، من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، ہر روز جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، فَإِنْ عَمِلَ خَيْرًا، محاسبہ بھی کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایک عمل خیر اس نے انجام دیا ہے، استزاد اللہ منہ، اللہ سے اس خیر کے اضافے کو طلب کرے، وحمد اللہ علیہ، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر کرے، اس کی نسبت اپنی طرف نہ دے، مثلا میں نے بہترین مطلب ذکر کیا، میں نے فلاں نیکی انجام دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو میں کے دائرے میں رہتا ہے وہ کبھی بھی موحد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ اگلے چیپٹر میں ریاکاری کے باب میں آ رہا ہے، میں کو سب سے پہلے اپنے اندر سے نکالے، میں نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یا ہم نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، حمد اللہ علیہ، اللہ کی حمد انجام دے، یعنی ہر کمال کی بازگشت اللہ کی طرف انجام دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت دی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ صادر کرایا، وَإِلَّا کمال تو ہم سب کے نفس ناقص ہیں، عدم ہے ہمارے نفس کے اندر، لہذا حمد اللہ علیہ ہے کہ وہ اس خیر کے صادر ہونے پہ اللہ کی حمد بجا لائے کہ بار الہ تو نے یہ مجھے نعمت دی، فرصت دی، فضا دی، طاقت دی، استطاعت دی، راہ ہموار کر دی، اور یہ مجھ سے عمل صادر ہوا، اور اس میں بھی اس عمل کا ثمرہ میرے لیے تو نے قرار دیا کہ جو مجھے فائدہ دے۔ وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا، اگر کوئی شر انجام پا گیا ہے، گناہ انجام پا گیا ہے، استغفر اللہ منہ وتاب الیہ، اللہ سے اس شر اور گناہ سے استغفار کرے اور اللہ کی طرف پلٹے، توبہ کرے۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق توبہ بندہ بھی کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے، یعنی رجوع بندے کی طرف سے بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ یہ توبہ کا عمل قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے دائرے میں دو طرفہ عمل ہے، ایک طرفہ عمل توبہ نہیں ہے۔ البتہ یہ اس طرف توجہ رہے کہ استغفار اور توبہ واجب فوری ہے، گناہ کے بعد واجب فوری، فوراً واجب ہے کہ اسے توبہ اور استغفار کرے۔ نیت گناہ رکھنا بدتر ہے اس گناہ سے، یا اس سے غفلت برتنا اس میں ہمیشہ آلودہ ہونے کے مترادف ہے، اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ واجب فوری ہے، فوراً استغفار اور توبہ کرے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ یا کوئی